السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، آپ کے سامنے اس سے پہلے شوہر کا حق بیوی پر کے تعلق سے بات رکھا تھا۔ آج آپ کے سامنے بیوی کا حق شوہر پر، یعنی کہ شوہر کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے بیوی کے تعلق سے، اس کے تعلق سے بات رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ گھر تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے، عناصر سے: ایک شوہر، دوسرا بیوی، تیسری اولاد۔ شوہر کی اطاعت کرنا بیوی پر لازم ہے، اولاد کو لازم ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حدود ہیں، حقوق ہیں، جس کو ایک دوسرے کو ادا کرنے پر وہ گھر سکون اور امن و شانتی کا گھر بن جاتا ہے۔ اگر اس کو رد کیا جائے یا حق تلفی کی جائے تو وہ گھر نہیں ہوتا، سکون کی جگہ بے چینی، بے قراری پائی جاتی ہے، اور دنیا میں بھی اسی طریقے سے پریشانی آتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کا عذاب الگ میں ہو جاتا ہے۔ اسی کے تعلق سے میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، اور اس کے اندر ایک حصہ ہے، اس کے تعلق سے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول کریم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں سے: مسلمانوں، جائز نہیں ہے کہ عورتوں کی رضامندی کے بغیر زبردستی ان کے وارث بنو، اور نہ تمہارے لیے کس طرح مناسب ہے کہ اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے انہیں دے رکھا ہے ان سے واپس لینے کے لیے انہیں خواہ مخواہ رو کے رکھو۔ ہاں، تمہیں اپنا دیا ہوا لینے کا حق اسی صورت میں ہے جبکہ وہ صریح طور پر بدکار ہوں۔ تمہارا فرض یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھی طرح زندگی بسر کرو، اور اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو بھی مل جل کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو، کیونکہ عین ممکن ہے تم ایک چیز سے نفرت کرو اور اسی میں اللہ نے تمہارے لیے بہت فائدہ رکھا ہو۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر وارث بننے کے تعلق سے مشرکین مکہ کے اس دور کے تعلق سے ذکر ہے، زبردستی وارث بنتے تھے۔ اور اس کے بعد کی اس آیت کے آخری ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: تمہارا فرض ہے، یعنی کہ شوہر کا فرض ہے کہ ان کے ساتھ اچھی طرح زندگی بسر کرو۔ میاں بیوی کی زندگی اچھی طرح بسر کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ یہاں پر دیتا ہے، اور اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے فرمان بھی ملتے ہیں کہ سب سے پہلا حق جو عورت کا ہوتا ہے شوہر پر، وہ ہے اس کی کفالت کرے، یعنی کہ اس کو ضروری اخراجات شوہر کے ذمہ ڈال دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے۔ حکیم بن معاویہ الخشری کے باپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیوی کا تم پر یہ حق ہے کہ جب تو خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، اور جب تو خود پہنے تو اسے بھی پہنائے، اور اس کے چہرے پر نہ مار، اور اسے برا نہ کہے، اور اس سے جدا نہ کر مگر گھر کے اندر۔ ابو داؤد۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کس طریقے سے فرماتے ہیں: جب تم کھائے تو کھلاؤ، جب پہنے تو پہناؤ، اور چہرے پہ نہ مارنا، اگر کچھ اختلاف ہو تو گھر کے اندر ہی اس کو الگ کرنا، باہر نہیں نکالنا۔ تو غرض بڑی چیز یہ ہے کہ شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ بیوی کو پالے پوسے، اسے کھانے پینے کے انتظام، رہنے سہنے کے انتظام، اخراجات کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے۔ یہ بیوی کا رائٹ ہے کہ اس سے لے، اس کا حق ہے۔ لیکن یہاں پہ آنے کے بعد ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آج امت مسلمہ کے اندر اتنی کاہلی سستی مردوں میں آ رہی ہے کہ وہ کمانے میں جی چراتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا بہت سے لوگ بیوی کے کمائی پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ کاہلی سستی ان کو لے کے ڈوبتی ہے، کل قیامت کے دن عذاب کی شکل ہوگا۔ کیوں؟ جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی وہ ذمہ داری ادا نہیں کیا۔ اگر طبیعت خراب ہے، شوہر کی کمانے کے قابل نہیں ہے، مفلوج ہے، تو اس وقت عورت گھر کے اندر بیٹھ کر کچھ کام کار کر کے نان نفقہ پیدا کرے، وہ اس کے لیے مزید ثواب کی بات ہے۔
لیکن اچھے خاصے رہتے ہوئے اگر ان پیسے نہ کمائے، کاہل ہو جائے، یہ قیامت ان پکڑے میں آئے گا۔ حقیقت یہ کہ اس وقت لوگوں کے ذہن کے اندر بھی ایک بات آتی ہے کہ بیوی بھی کمائے، شوہر بھی کمائے تاکہ پیسے بہت زیادہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے دوستو، اسلام میں مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو کھلانے پلانے کے پورے اخراجات برداشت کرے، اور یہ برداشت کرنا بھی بہت ثواب کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد خالص اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے اپنی بیوی یا اپنے گھر والوں پر خرچ کرے تو خرچ کرنا اس کے لیے خیرات کا حکم رکھتا ہے، جس کا اسے ثواب ملے گا۔ بخاری۔ دیکھیے، بیوی پر خرچ کرنا، بچوں پہ خرچ کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا اجر ہے۔ ارے تو پھر کوئی پیسہ بھی بیکار نہیں گیا ہمارا۔ جو بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں اس پہ اجر ملتے ہیں تو خوش دلی سے خرچ کریں، ان کی اچھی نگہداشت کریں، اپنی استطاعت کے مطابق اچھا کھلائیں پلائیں، ان کے لیے پورے لوازمات زندگی ضروری ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس کرتے کرتے اور اللہ کی طرف بھی اس طرف ذہن میں لائیں کہ ہم سب مل کر دوزخ سے بچ جائیں اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کر، رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر جنت میں جانے کے قابل بنے۔ مگر بات یہ ہے کہ جو حق ہے بیوی کا، اس حق ادا کرنے میں آج امت مسلمہ کاہل ہے۔ اب یہ عام طور پر دیکھیں، جو مرد آدمی اپنی زندگی کو پلان سے نہیں گزارتا، یعنی شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مجھے پیسہ کمانا چاہیے، یہ عمر تک مجھے کمانا چاہیے۔ ایک عجیب قسم کا ماحول ہے ہمارا کہ شوہر کماتا ہے پیسے کو، بیوی اچھا امانت میں خیانت نہ کرتے ہوئے اس کو اچھا انتظام کرے تو گھر کا تک خوشحال بن جاتا ہے۔ مرد کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کی کمائی جب شروع ہوتی ہے تو لگ بھگ تجرباتی طور پر آپ کے سامنے باتیں رکھوں کہ وہ 20-25 سال کے اندر شادی کر لے اور 40 سال کے عمر کے اندر آتے ہی گھر بنا لے۔ ایک پلان ہو، میں کمائی کماؤں، کچھ خرچ کروں، کچھ بچاؤں، گھر بنا لوں، ذاتی گھر ہو۔ جب اس کی عمر 50 سال تک آ جائے تو بچوں کی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کرے، یعنی کہ اس طریقے سے زندگی گزارنے کا ایک پلان بنا کر کوئی زندگی گزارتا ہے تو یقیناً اللہ اسے مدد کرتا ہے۔ لیکن آج غیر مسلمین بہت اچھے انداز میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ مسلمان کاہلی سستی کا سپورٹ قسمت کے نام پر دے کر، اپنی کمائی کو کمانے سے دور ہو کر، محنت سے جی چرا کر غریبی غربت اپنے پر مسلط کر لیتے ہیں۔ اگر ان روزانہ 500 بھی کماتا ہے تو پلان کے ذریعے سے نہیں کرتا خرچ، اس کو خرچ کے لیے 200 ہو، 300 بچاؤ، بچوں کی تعلیم کے لیے، رہنے سہنے کے لیے، اس کا کوئی پروگرام نہیں ہے، بس ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں۔ اسی لیے امت مسلمہ غریب سے غریب ہوتے جا رہی ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اس وقت خواتین مجبور ہو کر کمانے کے لیے باہر نکل رہے ہیں۔ تو بھائیو، بزرگوں، دوستو، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کا خرچ اٹھائے، بچوں کا خرچ اٹھائے۔ پھر دوسری بات یہ ہے، جو اللہ تعالیٰ فرض کیا گیا ہے کرتا ہے، وہ مہر ہے۔ اللہ، ہم تو مہر ادا کرنے سے پیچھے ہو گئے۔ امت مسلمہ بہت بڑے چڑھ کے لکھاتے ہیں، کہتے ہیں دینا کسے، معاف کر دیتی انہیں مرتے ہیں۔ بات ایسا نہیں ہے، اس کی بات تفصیل سے الگ ہوتی ہے۔ بس غرض اتنا رکھ لیجئے، آج مہر کا تعلق طلاق سے رکھ لیا گیا ہے۔ جب طلاق دیا جاتی ہے یا خلا ہوتا ہے، اس وقت مہر کے تعلق سے سوچا جائے گا۔ تو اس کے بعد میں تفصیل میں جائے بغیر ایک بہت اہم چیز ہے جو گھر کے اندر سکون مہیا کرتی ہے، وہ ہے حسن سلوک۔ یہ تیسرا حق ہے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کے ساتھ اچھا طریقے سے پیش آئے اور اچھے انداز میں زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اچھے انداز میں زندگی گزارو، بسر کرو۔ یہ ہو سکتا ہے تمہارے منہ میں سے ایک چیز پسند نہ آئے، لیکن بہت سے دوسری چیز تمہیں پسند آ جائے، اور اس کے ذریعے سے دوسری چیزیں تمہارے لیے فائدہ بخش ہو، جو آپ کی زندگی میں کام آئے۔ اللہ تعالیٰ بھی حکمت کی باتیں جو بتاتا ہے بڑی خوبی کے ساتھ ہے۔ بس تھوڑی سی صبر، تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی پلان کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ اپنی زندگی اچھی بنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ملتی ہے، بڑی اہم بات ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھا ہو، اور تم میں سے سب سے زیادہ اچھے وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے اچھے ہیں۔ کتنی بڑی بات بتائے اللہ کے رسول۔ عورتوں کے ساتھ اچھے رہنا، حسن سلوک سے پیش آنا، نرمی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، اس کے نخرے بھی برداشت کرنا اور سچی محبت بھی کرنا۔ مگر ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے دوستو۔ آج ہمارے پاس بیوی سمجھے تو ایک قسم کے غلام کے معنی ہم تصور کر لیتے ہیں۔ اللہ تو رحم کرے۔
ذرا تصور کریں، بیوی جب آتی ہے، لڑکی نکاح کر کے گھر کو آتی ہے، پورے فیملی کو چھوڑ کے آتی ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے یہ. ارے اس آس سے آتی ہے، اس امید پہ آتی ہے میرے سے جو نکاح ہوا ہے وہ میرا شوہر میری کفالت کرے گا، میری حفاظت کرے گا، میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا، میرے کو گھر میں اچھا رکھے گا. مگر آج مرد اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کر، بعض لوگ تو اتنا برا رویہ اختیار کرتے ہیں، سماج میں دیکھنے آتا ہے، مارتے ہیں جیسا دل میں ویسا مارتے ہیں، ستاتے ہیں، تانے مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. اللہ اکبر. کل قیامت کے دن کیا ہوگا اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہمارے سامنے ہیں یہ بہت ہی اچھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، عورتوں کے ساتھ اسے سلوک کرنے کی نصیحت قبول کرو. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. بات یہ ہے کہ آج جو ظلم کیا جاتا ہے عورتوں کے اوپر، اس کے تعلق سے بہت سوچنا پڑتا ہے. اسی لیے مرد کی طرف سے آج عورت مظلوم بنی ہوئی ہے. اتنے کیسز ہے کورٹوں کے اندر جو طلاق کے لیے دائر کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں. جینا سیکھنا بھی ایک آرٹ ہے. ہم قرآن حدیث اگر پڑھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ نظر ڈالتے، تو پوری طریقے سے زندگی گزارنے کا اچھا سے اچھا طریقہ اختیار ملتا، خوشنما طریقہ. ماں اور بہنوں اور بزرگوں، دوستوں، ذرا ذہن میں لا کے دیکھیے، آج ہم امت مسلمہ اپنے بچوں کو کون سی چیز کی تعلیم دے رہے ہیں؟ نہ اس کو کوئی قسم کے حقوق سے پتہ ہے، اور اس کی شادی ہوتی ہے نہ شوہر کو معلوم، بننے والے شوہر کو، کہ بیوی کا حق مجھ پر کیا ہے، نہ بننے والی بیوی کو پتا ہے کہ شوہر کا حق مجھ پر کیا ہے. بس ایک کامن انسان کی طریقے سے شادی کر لیتے ہیں، اور شیطان ایسے موقع پر علم سے رو کر رکھا اور ان کو طلاق کے نوبت پر لے آتا ہے اور سماج کو برباد کر دیتا ہے. حسن سلوک کا معاملہ بہت اہم ہوتا ہے. ایک ظلم آپ کے سامنے رکھو، مرد کرتا ہے غیر محسوس طریقے سے، کل قیامت کے دن کیا جواب دینا پڑتا، تصور کیجئے. وہ لوگ جو شادی کرتے ہیں اور بیوی کو اپنے زبردستی ماں باپ کی خدمت کرنے پر متعین کرتے ہیں، اور وہ ساس تنگ کرتی ہے، تانے دے کر ذہنی پریشانی میں ذہنی بیمار کر دیتی ہے، وہ ننند ستاتی ہے، وہ دیور جیٹر ستاتے ہیں. اللہ کی پناہ، یہ ظلم ہے. ہاں، اگر کوئی بیوی کرنا چاہتی ہے، خوشی کی بات ہے، اس کے ریکویسٹ کر لو، سمجھا لو، بجھا لو. مرد زبردستی نہیں کر سکتے. کئی مرد آج زبردستی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ننن کے کپڑے دھونے لگاتے ہیں، دیوراں کے جو جیٹوں کے کپڑے دھونے لگاتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، کھانے میں تنگی دیتے ہیں، اس کی خواہش کے مطابق کھانے کی دے دیتے، روکتے ہیں. ہم جو کھاتے ہیں وہی کھانا، دوسرا کھانا تم نہیں کھا سکتے. کل کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ اور وہ مرد حضرات جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں، بیوی کو ماں باپ کے حوالے کر کے جاتے ہیں، اور یہاں پر ظلم پہ ظلم سہتی ہے، اور وہ اتنی دور رہتا ہے، ان یہاں پر رہتے ہیں، اور کہتا ہے تو کر، ضرور کر، میری بھائی کی بھی خدمت کر، میری بھاوت کی بھی خدمت کر، میری ماں کی بھی خدمت کر، میری باپ کی بھی خدمت کر. ظلم کرتے ہیں اور وہ بیچاری سہم سہم کر اپنی زندگی گزارتی ہے. کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بیوی فریاد نہیں کرے گی شوہر کے خلاف؟ بھائیو ذرا غور کرو، اس وقت حقوق ادا کرنے میں امت مسلمہ کوسوں دور ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب نازل کیا ہے. یہ ظلم جو ہوتا ہے حق تلفی کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. کہاں نرمی ہے؟ ہاں، دین کے معاملے میں کہیے گا، اس کو فرائض ادا کرنے کے لیے کہیے، قرآن پڑھنے کے لیے کہیے. اس معاملے میں اگر ذرا سختی برتتے تو برت دیے اللہ کے لیے اور اخلاق کے ساتھ. اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کے بارے میں بہت سے آتے ہیں باتیں. بیوی کے قدر اس وقت ہوتی ہے جب گھر سے آپ میکے بھیج دو 1 مہینے کے لیے. دیکھو، پکانے کے لیے کام کرنے والی کو رکھ لیجئے، صفائی کرنے کے لیے خادم کو رکھ لیجئے، کپڑے دھونے والے کے لیے دھوبی کو متعین کر لیجئے، بچوں کی تربیت کے لیے آیا کو متعین کیجئے، حفاظت کرنے کے لیے چوکیدار کو متعین کیجئے. پھر بھی تمہارا گھر صحیح نہیں رہے گا. بیوی کی قدر کرو، بڑی قیمتی چیز ہے. ہاں، اگر وہ قدر نہیں کرتی تو صبر کر لو، قیامت کی نظر مل جائے گا.
وہ تمہاری عزت نہیں کرتی ہے، تمہارا دل دکھاتی ہے، ذرا دیکھ لو، اس کو بتاؤ کہ حق ہے میرا بھی تجھ پر، اس طریقے سے اگر نہیں سنتی ہے بس انجان مار دو، مار نبھانے کی کوشش کرو صبر کے ساتھ۔ ہاں اگر بہت ہی بے حیائی کی، بدکاری، بے حیائی کی چیز کر رہی تو ایسی عورت سے زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب عورت نہیں رہندے تو اتنے لوگوں کے انتظام کرے میں تو بھی گھر نہیں ہوتا، لیکن ایک عورت ہوتی ہے یہ پورے کام کرتی ہے جو 5 لوگوں کے کام ایک گھر والی عورت کرتی ہے، تو اس کے ساتھ ہم کتنا حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تم نے بیوی کو ایک لقمہ بھی اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر کہتے خواتین تمہارے بمنزلہ قیدی ہیں، ان کے ساتھ سلوک سے پیش کرو، اچھے طریقے سے، اچھے رویے سے ان کے ساتھ پیش آنا۔ حقیقت اس وقت امت مسلمہ کی کثیر تعداد خواتین پریشر میں، ڈپریشن میں، شوہروں کی طرف سے اس کی طرف خاص طور پہ دھیان دیا جائے، اور اب جو بھی شوہر ہے اپنی بیوی کے تعلق سے سوچے تھوڑی دیر کے لیے۔ میں علماء کرام کہتے ہوئے سنا تھا حدیث، وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کے دن میں سب سے پہلے اعمال نامہ تولا جائے گا، اس وقت پوچھا جائے گا کہ کس طریقے سے اعمال نامہ تولا جاتا ہے، تو سب سے پہلے قیامت کے دن ترازو میں ڈالیں گا حسن سلوک کے تعلق سے، اور وہ بھی بیوی کا حسن سلوک شوہر کے ساتھ کیسا ہے، اور شوہر کا حسن سلوک بیوی کے ساتھ کیسا ہے۔ حقیقت یہ کہ قیامت کے دن پوچھش ہوں گی تو سب ہمارا حال کیا ہوگا، یہ ہماری فکر کرنی ہے، اور اس وقت زیادہ سے زیادہ حقوق کے تعلق سے ذہن میں یہ بات لائیے، نئی نسل کو بتائیے کہ تجھ پر کس چیز کا کیا حق ہے، کس طریقے سے حق ادا کرنا چاہیے، تو گھر جا کے آرام سے سکون سے جنت کا ایک باغ بن جاتا ہے، اور زندگی بھی اچھی ہوتی ہے، آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ میں اسی لیے آپ سے کہتا ہوں بھائی نیکی سے محبت کرو، نیک کام، نیک بات سنو، اسی لیے کہتا ہوں غور سے سنو، نیکی ہے، اس کو شیئر کرو، یہ بھی نیکی ہے، سبسکرائب کرو، یہ بھی نیکی ہے، لوگوں تک پہنچاؤ، یہ بھی نیکی ہے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیجئے، اور صرف اللہ کو، اللہ کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کام کیجئے۔ انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا۔